بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ویلی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس شو میں ہم اکثر ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے بارے میں شاید ہم نے کبھی سنا ہو لیکن ان کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی. کچھ ایسی ہسٹری کی باتوں کے بارے میں, کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں. اسی طرح آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مغلز کے بارے میں. مغلز کے بارے میں آپ نے بہت سی جگہوں پہ سنا ہوگا, آپ نے اکثر واقعات سنے ہوں گے, لیکن اصل میں وہ کون تھے, وہ کیا کرتے تھے, وہ کہاں سے آئے اور انہوں نے کیا کیا ہسٹری میں, یہ ہم سب کو معلوم نہیں ہے. ان کے بارے میں زیادہ ہمیں جانکاری نہیں ہے. اسی سلسلے میں جو آج ہمارے گیسٹ ہیں سر پروفیسر عمران علی صاحب, جو کہ ایک بہترین ہسٹورین ہیں. سر, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اصل میں یہ مغلز تھے کون, کہاں سے آئے اور ان کی ہسٹری کیا ہے ایکچولی میں. صدیق, سب سے پہلے تو مغلز کے بارے میں عوام میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. آپ نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کیا. مثلاً اگر آپ پاکستان میں لوگوں سے پوچھیں مغلز کے بارے میں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغلز ہی پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے بر صغیر پر حکمرانی کی. حالانکہ مغلز آخری حکمران تھے جو بر صغیر میں حکمران رہے ہیں مسلمان. اگر ہم رفلی کیلکولیٹ کریں مسلم حکمرانوں کے زمانے کو تو وہ تقریباً 1000 سال بنتا ہے, تقریباً 1000 سال بر صغیر پر جو مسلمانوں کی حکمرانی. جی, تقریباً 1000 سال. اس میں سے 350 سال بمشکل مغلوں کے پاس آتے ہیں. تو اس سے پہلے جو ہے وہ 600 650 سال جو بھی ہیں وہ مسلمان دوسری قومیں, دوسرے قبیلے, دوسری قومیتوں کے لوگ حکمران رہے. تو ایک یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ مغل جو ہیں وہ پہلے مسلمان حکمران تھے بر صغیر کے. ایسا نہیں ہے. اب مغلز جو تھے وہ کہاں سے آئے اور بر صغیر میں ان سے پہلے کون لوگ تھے, اس کو میں علیحدہ تھوڑا سا کر کے بیان کروں گا. پہلے تو مغلوں کے آنے سے پہلے لودھی خاندان جو ہے وہ بنیادی طور پہ اصل افغان پٹھان جو تھے, لودھی پٹھان, وہ حکمران تھے ہمارے سب کانٹیننٹ. جی, بر صغیر پر. اور پہلا مغل حکمران جس نے بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی وہ ظہیر الدین بابر تھا. اور اس نے لودھیوں سے ہی جنگ کر کے حکومت حاصل کی تھی, اور وہ لودھی بھی مسلمان حکمران تھے اور کافی عرصے سے وہ بر صغیر پر حکمران چلے آ رہے تھے. اور وہ بڑی مشہور جنگ ہے بر صغیر کی تاریخ میں جو 1526 میں کے قریب لڑی گئی پانی پت کے میدان میں. اچھا جی, یہ جو کہتے ہیں نا پانی پت کی جنگ, تو دراصل وہ پانی پت کی جو اصل جنگ ہے, اگرچہ وہاں اور جنگیں بھی ہوئی ہیں لیکن جب بھی تاریخ میں پانی پت کی جنگ بولا جائے گا نا تو اس سے مراد بابر اور لودھی کی جنگ ہوگی, ابراہیم لودھی کی جنگ ہوگی. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب مغل کہاں سے آئے؟ مغل بنیادی طور پہ چنگیز خان منگول, اس نے جو فتوحات تھیں انہیں منگولیا سے نکال کے اور پورے ایشیا تک پھیلایا. تو مغل بنیادی طور پہ یہ منگول کا ہی بگڑا ہوا لفظ ہے. منگول سے ہی بگاڑ کے بنایا گیا. اچھا, کیونکہ منگول مسلمان نہیں تھے, بعد میں وہ لوگ مسلمان ہوئے, تو کیونکہ منگول کا جو لفظ تھا وہ مسلمانوں میں ذرا بدنام ہو گیا تھا, کیونکہ چنگیز خان نے, ہلاکو خان نے بہت سے مسلمان مارے تھے, قتل کیے تھے. مسلمان جو خلفاء تھے, عباسی خلفاء, ان کے ساتھ جنگیں کی تھی اس نے. تو بعد میں جب اس کی نسل کے لوگ مسلمان ہوئے تو منگول کا لفظ جو تھا وہ انہوں نے اس کو ذرا اپنانا چھوڑ دیا, اور وہ لفظ بگڑ کے مغل بن چکا تھا. تو انہوں نے مغل کا ٹائٹل ہی اپنے لیے, مسلمانوں نے, منگولوں میں سے جو مسلمان ہوئے ان لوگوں نے مغل کا ٹائٹل اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو مغل بنیادی طور پہ یہ وہیں سے منگولیا اور افغانستان کے جو اوپری علاقے ہیں, فرغانہ کی وادی ہے, روس کی طرف جو علاقے لگتے ہیں, وہاں سے ان کی ابتدا ہوئی. اچھا, ایک اس میں تعبیر اور بھی ہے. مثلاً بابر جو ہے, ظہیر الدین بابر, جو بر صغیر کا پہلا مغل حکمران ہے جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی, اس کا باپ جو ہے مظفر مغل, وہ فرغانہ کی ریاست کا یا فرغانہ کے صوبے کا حکمران تھا, بادشاہ تھا, اور وہ تیموری سلطنت تھی.
اور امیر تیمور اس کا چوتھی پشت میں دادا بنتا تھا. بابر جو ہے یہ امیر تیمور کی 5ویں یا 6ٹھی پشت میں سے ہے. تو اس کی ماں جو ہے بابر کی وہ چنگیز خان کی منگول فیملی سے تھی اور باپ اس کا تیمور کی نسل میں سے تھا. تو وہاں سے بھی جو ہے ان لوگوں نے مغلوں نے بہتر سمجھا کہ ہم اپنے آپ کو چنگیز خان سے جو ہے منسوب نہ کریں بلکہ ہم جو ہمیں مغل کہا جانے لگا ہے تو ہم مغل کہلاتے رہیں تاکہ مسلمانوں میں ہم قابل قبول ہو جائیں. کیونکہ مسلمانوں میں جب بھی منگول کا لفظ بولا جائے گا اس سے مراد وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے لوگ لیں گے جنہوں نے مسلمانوں کو بڑے وسیع پیمانے پہ قتل عام کیا تھا. اچھا ایک اب بابر یہاں کیوں آیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بابر سے جو ہے 200 سال پہلے اس کا دادا جو ہے تیمور لنگ وہ یہاں حملہ آور ہو چکا تھا. اور تیمور کے یہاں حملہ آور ہونے کے بعد اس نے یہاں تیموری سلطنت کی بنیاد نہیں رکھی تھی بلکہ وہ فتوحات کر کے مال غنیمت لے کے واپس چلا گیا تھا. تو بابر نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک آسان جگہ ہے جہاں پر حملہ کیا جا سکتا ہے اور یہاں کے حالات بھی اسے سپورٹ کر رہے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ ابراہیم لودھی جو تھا ابراہیم خان لودھی اس نے اپنے رویوں سے اپنے کچھ سرداروں کو ناراض کر دیا تھا جو پہلے حکومت کر رہا تھا ابراہیم لودھی. جی ابراہیم لودھی جو بابر کے آنے سے پہلے برصغیر میں مسلمان بادشاہ تھا وہ ذرا اکھڑ مزاج تھا, ظالم مزاج تھا اور مغرور تھا. تو وہ اپنے جو اس کے راجے تھے اس کی سلطنت میں بڑے لوگ تھے وہ ان کو کوئی ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتا تھا اپنے غرور تکبر کی وجہ سے. تو ایک ہندو راجپوت راجا جو ہے رانا سانگا اس کے ساتھ اس کا کچھ معاملہ بگڑا تو رانا سانگا نے انتقاماً جو ہے بابر کو لکھا کہ آپ یہاں آئیں اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے. تو بابر جو ہے اس کی دعوت پر برصغیر میں آیا اور اس کے سامنے اس کے جو دادا تھے امیر تیمور ان کا بھی ایک مثال موجود تھی کہ ہندوستان جو ہے وہاں پر مال و دولت ہے, وہاں پر وسائل ہیں, وہاں پر زرخیز زمینیں ہیں, وہاں اچھے کھیت کھلیان ہیں تو وہاں سے اچھا مال غنیمت بھی ہاتھ لگے گا اور وہاں کا ایک بڑا سردار جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرنے کو بھی تیار ہے. اور تیسری بات آخر کہاں فتوحات کرتے کسی جب آپ کے پاس طاقت آ جائے گی جب آپ کے پاس فوج ہوگی اس زمانے میں آج کل بھی ایسا ہے تو آپ دیکھیں امریکہ ہے وہ واحد دنیا جس کے پاس بنا ہے طاقت تو ہے اس نے پوری دنیا میں جہاں اس کا سکہ چلتا تھا وہاں اپنی فوج بھیجی ہے. سر آپ نے تو سٹارٹ ہی میرے خیال سے مغلوں کے شجرہ نسب سے کر جی دیا اور یہ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن چل رہی ہے لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. تو مغلوں کے شجرہ نسب پہ بات چل رہی ہے, بڑے مزے کا ٹاپک ہے اور ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی بات ہو رہی تھی مغلوں کے شجرہ نسب پہ. سر مطلب آپ سے سوال کیا تھا کہ مغلوں کی ہسٹری کے بارے میں بتایا, آپ نے دادے شادے سارے جو ہے نا پار کر دیے سر. تو ہم اس وقت بات کر رہے تھے کہ سر ان کے درمیان جو لڑائی تھی ان کے کانٹرڈکشن لودھیو کے کیسے ان کے کوئی ان کا راجا سانگا تو کیا ہوا تھا سر؟ اچھا اس نے بابر کو انوائٹ کیا. اچھا اگر ہم تاریخ میں دیکھیں نا یہ جو جتنے بھی فاتحین آئے ہیں برصغیر میں یا دنیا میں کہیں بھی تو یہ بھی ایک کامن فیکٹر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ انہیں کوئی انوائٹ کرنے والا بھی عام طور پہ ملتا تھا. مطلب کہ وہاں کے مقامی لوگوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی لوگ ان کو سپورٹ کرنے والے مل جاتے تھے. وہ ظاہر سی بات ہے پہلے ہی وہ ڈسٹرب تھے اپنے راجا کی وجہ سے. اس نے انوائٹ کیا تو ابراہیم خان لودھی جو تھا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مغلوں کے ہاتھوں شکست کھا جائے گا. اسے پتہ چلا اس کے پاس 90,000 سے زائد فوج تھی اس زمانے میں. جی اور بابر کے پاس 12,000 زیادہ سے زیادہ تعداد جو مورخ لکھتے ہیں وہ 12,000 کے لکھتے ہیں. کہاں 12,000 اور کہاں more than 90,000 90,000 سے زائد فوج. تو پانی پت کے مقام پہ جو ہے ان کا مقابلہ ہوا اور ابراہیم لودھی جو ہے وہ شکست کھا گیا اور بابر جو ہے اس نے فتح حاصل کر لی اور پھر وہ آگرہ دلی تک گیا فتوحات کرتا ہوا. اور جو لودھی فیملی تھی جو شاہی خاندان تھا اس نے انہیں بھی کیپچر کیا
اور سارا دلی اس نے فتح کیا، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے واپس نہیں جانا چاہیے۔ یہ آیا کہاں سے تھا سر؟ جی، یہ افغانستان، آج وہ علاقے افغانستان میں شامل ہیں، اچھا، جہاں سے یہ موجودہ مغلز افغانستان آئے میں تھے۔ وہ علاقے ہیں۔ ماضی میں کیونکہ اس طرح کی سرحدیں نہیں تھیں تو اس کو تیموری سلطنت کہتے تھے۔ آج کا جو موجودہ افغانستان ہے وہ ایران، تیموری سلطنت، غزنوی سلطنت، ان میں بٹا رہتا تھا کبھی کبھی، تو بعد میں پھر یہ جدید افغانستان بن گیا۔ تو آج وہ وادی فرغانہ، وہ علاقے افغانستان میں موجود ہے جہاں سے یہ بابر آیا تھا، اور اسی وادی فرغانہ کا امیر یا بادشاہ اس کا باپ تھا۔ اچھا، یعنی کہ یہ آلریڈی ایک شاہی خاندان جی سے جو بالکل، بلانگ کرتا جی تھا، جی یہ بابر۔ بابر، بالکل۔ اور بابر جو لفظ ہے اس کا مطلب جو ان کی لینگویج ہے اس میں شیر ہے، یہ ایک شیر کی قسم ہے، ٹائیگر، بابر مین ٹائیگر۔ تو اور اس کی ماں اسے کہا کرتی تھی بچپن میں جو ہے نا، پیار سے بھی اس کو بابر بلایا کرتی تھی۔ تو یہ یہاں آیا، اور یہاں آنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اسے واپس نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجوہات شاید یہ ہوں، مطلب کیونکہ تاریخ میں واضح طور پر وجوہات تو نہیں لکھی جاتی، ہم تاریخ کو پڑھ کے اس سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ بابر نے یہاں کر محسوس کیا کہ یہ بڑا خطہ ہے جس میں میں مزید فتوحات کر سکتا ہوں۔ وادی فرغانہ، وہاں پر کیسے مزید فتوحات کرتا؟ چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، چھوٹے چھوٹے خطے تھے۔ بر صغیر میں آ کر اس نے محسوس کیا کہ یہ بڑی سلطنت ہے، میں اس کو بہت زیادہ وسعت دے سکتا ہوں۔ تو اس نے یہاں پر آ کر واپس جانے کا نہیں سوچا، جیسے کہ اس کے دادا تیمور لنگ واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے بھی اس کو فتح کیا تھا؟ جی، پہلے فتح کیا تھا۔ اچھا، تیمور صاحب نے بھی فتح کیا ہوا تھا؟ اس نے فتح کیا ہوا تھا، بر صغیر کو اس نے بھی فتح کیا اور بڑا قتل عام کیا، یہاں کے مسلمانوں کا بھی اور ہندوؤں کا بھی قتل عام کیا اس نے۔ تو وہ واپس چلا گیا تھا، وہ صرف مال غنیمت وغیرہ لیا، واپس چلا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ مجھے اپنی جو دارالحکومت ہے وہیں چلے جانا چاہیے واپس، لیکن بابر نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں رہنا چاہیے، اور اس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور اس کے بعد وہاں سے باقاعدہ جو مغل تھے، اس کے خاندان کے لوگ، شاہی خاندان کے، ان کے قبیلے کے لوگ، وہ آنا شروع ہو گئے، کیونکہ مینجمنٹ کے لیے، ملک کا نظام چلانے کے لیے، سلطنت کا نظام چلانے کے لیے لوگ چاہیے تھے۔ بالکل۔ اچھا، نئے لوگوں پر کتنا بھروسہ کرتے؟ اچھا، مزید فتوحات کے لیے آپ کو فوج بھی چاہیے تھی۔ اب اس زمانے میں فوج اسی طرح سے ہوتی تھی کہ لوگوں کو بھرتی کر لیا جاتا تھا، وہ کوئی باقاعدہ ٹرینڈ لوگ تو نہیں رکھے جاتے تھے کہ آپ کے پاس، بالکل ایسے ہی ہے جی، تو عام لوگوں کو بھی جلد فوجی بنا دیا جاتا تھا۔ تو اس نے یہاں قیام کیا، اور 1526 میں جو ہے اس کو فتح حاصل ہوئی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1526 میں ہی دراصل مغلیہ جو دور کا آغاز دور ہے اس کا آغاز ہوا، جبکہ قطب الدین ایبک جو ہے وہ تو تقریباً 1000 کے قریب، سن 1000 کے قریب یہاں آ چکا تھا۔ اچھا، قطب الدین ایبک ان سے بہت 550 سال پہلے آ چکا تھا۔ اچھا، جو پہلا مسلمان حکمران ہے بر صغیر کا، وہ قطب الدین ایبک ہے، جس کی قبر یا مزار جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے۔ لاہور میں انارکلی میں موجود ہے۔ بالکل، وہ قطب الدین ایبک دراصل پہلا ترک تھے؟ جی، وہ ترک تھا، وہ ترک تھا۔ تو پہلے 400-450 سال ترک ہی حکمران رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو مغل بھی ہیں نا، تو ان کا جو وہ وادی فرغانہ ہے، اس کو بعض تاریخی حوالے یہ کہتے ہیں کہ وہ ترکستان کا ہی ایک ریاست تھی، ترکستان کا ہی ایک علاقہ تھا۔ اس زمانے میں ترکی یا ترکستان میں ہی بہت بڑی سلطنت تھی، اور بہت اچھا، جو ٹرکش لینگویج ہے وہ بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جی، تو یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی بڑے علاقے، دنیا کے کافی بڑے علاقے میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ بالکل، تو وہاں سے یہ شخص آیا ہے اور اس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر پھر 350 سال کم از کم مغل حکمران جو ہیں وہ باقاعدہ حکمران رہے ہیں۔ تو یہ کیا اس وقت ہندوازم یہاں پہ نہیں اویلیبل تھا؟ مطلب مسلمان کیا پہلے سے ایگزسٹ کرتے تھے سب، کیونکہ لودھی خاندان بھی مسلمانوں کی؟ جی جی جی۔ تو سب کانٹیننٹ میں انڈینز کہاں سے آئے؟ اچھا، بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مغلز پہلے ہندو تھے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی دیکھیں، جو مغل تھے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چنگیز خان کی نسل سے ہیں، تو چنگیز خان مسلمان تو نہیں تھا۔ اچھا، چنگیز خان مسلمان نہیں تھا؟ چنگیز خان مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو اس کی آنے والی نسل میں سے لوگ مسلمان پیدا ہوئے۔ اور اس پر اقبال نے ایک شعر بھی لکھا ہے، مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے، وہ اسی کے بارے میں لکھا ہے کہ یعنی کہ یہ شراب پینے والے لوگ تھے منگول، جنہوں نے
مسلمانوں میں فتوحات کی اور بعد میں یہ خود مسلمان ہو کر کعبہ کے نگہبان بن گئے، پاسبان بن گئے. نہیں تو چنگیز خان سر کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک جی کاسٹ ہے، یہ تو ایک کاسٹ ہے. اچھا خان ایک کاسٹ کی وجہ سے، ایک نسل ہے جی، جس طرح مغل ایک نسل ہے تو یہ ایک کاسٹ ہے، نسل ہے. تو وہاں سے جو منگول تھے وہ نان مسلمس تھے، مسلمان تو نہیں تھے. اچھا اب ان کا مذہب کیا تھا؟ یہ ثانوی سوال ہے، میں اس کو کلیئر کر دوں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں سوال نہ رہے. تو وہ بنیادی طور پہ ارواح پرست تھے، روحوں کی پوجا کرنے والے، بت پرست نہیں تھے. یعنی کہ جو وہ امیجن کرتے تھے کہ دنیا میں کچھ روحیں ہیں اور وہ فائدہ پہنچاتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، وہ ان کی پوجا کرنے والے. اچھا یہ بھی ایک نیا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ارواح پرست بھی کوئی مذہب تھا اس زمانے میں. آج بھی ہے. آج بھی اگر آپ جدید جاپان کو پڑھیں تو جو جدید جاپان کا مذہب ہے شنٹو مت، تو وہ ارواح پرستی ہے، وہ روحوں کی پرستشی کرتے ہیں یا انہی کو وہ یعنی کہ کچھ خدائی صفات دیتے ہیں. تو یہ موجود ہے. اور افریقہ میں بھی، جو افریقہ کے پرانے مذاہب ہیں، جدید مذاہب میں تو وہاں اسلام اور کرسچینٹی ہیں. مسلمان گئے تو اسلام پہنچا، کرسچنز گئے تو کرسچینٹی پہنچ گئی. تو وہاں کے جو اوریجنل مقامی یا پرانے لوگ ہیں وہ بھی ارواح پرست ہیں، وہ روحوں کی پوجا کرتے تھے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان میں بہت سارے ایسے تھے جو اپنے آباء و اجداد کی روحوں کی بھی پوجا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد مر کر جو ہے وہ ایک خدائی روح بن گئے ہیں. اس طرح سے ان کے عقائد تھے. چلیں سر اسی کو ڈسکس کریں ہم بریک کے بعد، تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی ہم بات کر رہے تھے سر کہ وہ ارواح پرست تھے، یعنی کہ وہ روحوں کی پوجا کرتے تھے. تو یعنی کہ یہ بھی ایک مذہب ایگزسٹ کرتا تھا. اس کے بعد یہ لوگ مغل جو تھے یا منگول جو تھے، یہ شفٹ کیسے ہوئے اسلام میں؟ جی وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمانوں کی فتوحات کی، ان کے علاقوں کو فتح کیا، تو یہ ان کے بہت سارے سردار تھے، وہ مسلمانوں سے ملتے تھے اور وہ ان سے پوچھتے تھے، تو وہ کنورٹ ہونا شروع ہو گئے اسلام کی. یہ ایک سادہ سی بات ہے. جی اچھا اب حکمرانوں میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہوئے. مثلا یہ جو عثمانی سلطنت عثمانیہ کے بانی لوگ ہیں، ان میں بھی بہت سارے لوگ منگول ہی تھے جو وہاں رہ گئے اور اس کے بعد وہ اسلام کی طرف کنورٹ ہو گئے. تو وہ اسلام مسلمانوں سے ملنے، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوئے اور بعد میں پھر وہ باقاعدہ ان کی جو نسلیں تھیں وہ مسلمان ہی رہیں. سر یہ جب مغل امپائر شروع ہوا، بابر نے جو شروع کیا، تو اس کے بعد اس کی کنٹینیوٹی یا یہ کتنا پھیلا، اس کے بعد کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پھیلایا سب کانٹیننٹ کے اندر؟ جی بالکل. دیکھیں بابر کا بیٹا ہے ہمایوں، اور اس نے بڑی فتوحات کی، اس نے ایکسپینشن کی. اچھا اس زمانے میں ایکسپینشن، اپنی سلطنت کو وسعت دینا بہت ضروری تھا. ہندوستان اس وقت کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں بٹا ہوا تھا. اس میں درجنوں راجے اور مہاراجے تھے، درجنوں راج تھے. لودھیوں کے زمانے میں بھی پورا ہندوستان، کسی مسلم حکمران نے کبھی پورے سب کانٹیننٹ کو نہ فتح کیا ہے، نہ اس نے پورے سب کانٹیننٹ پر حکومت کی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. ہاں یہ ہوتا تھا کہ کوئی راجہ ہے وہ سرنڈر کر دیتا تھا تو اس کے اس راج کو برقرار رکھا جاتا تھا. اچھا ٹھیک ہے، وہ برقرار رکھا جاتا تھا، وہ اس کا راج کہلاتا تھا. یہ ایک سوال میرے ذہن میں ویسے آ بھی جاتا ہے کہ اس وقت کوئی اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جس کے پیچھے انسان بھاگے. کوئی کھانا ہی تھا نا سر، کھا لیا، پیٹ بھر لیا، سو گئے، بس ایزی لائف. اس وقت کیوں لوگوں کو ہوتا تھا کہ نہیں اس علاقے پہ بھی قبضہ کر لیں؟ اور ٹرانسپورٹیشن موڈز بھی نہیں تھے سر کہ اگر ہم آج سے ادھر سے ادھر جانا چاہ رہے ہیں تو چلو جی ہم وہاں جا کے قبضہ کر لیں تو آسانی سے جایا جائے. کچھ ایسی چیزیں نہیں تھی. کیوں، کیا چیز تھی جو اس وقت کے لوگوں کو یہ کہتی تھی نہیں بھی یہ پورا امپائر ہم قبضہ کر لیں اور ہم اس کے مہاراجہ بن جائیں؟ اچھا یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا، یہ عام لوگوں کے ذہنوں میں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی پر بیس کرتا ہے کہ اس زمانے میں کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا. اچھا بادشاہوں کے لیے تو وہ کچھ تھا جس کا آج کے بادشاہ تصور نہیں کر سکتے. اب اس سوال پر ہی میں اب بات کر لوں گا. گزشتہ جو اس سے پہلے ہماری گفتگو تھی وہ بہتر ہے اسی پر ہم بات کر لیں. آپ مغلوں کے حرم کو پڑھیں،
مغلوں کا حرم کیا تھا. ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے 12 سے کم شادیاں کی. اچھا, لیس دین 12 میرجز صرف مغلز میں. جی, یہ تو ایک لوئسٹ فگر ہے 11-12 کا. تو اوکے. ایک وقت میں, حالانکہ یہ مسلمان تھے, اسلام کہتا ہے کہ آپ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے. وہ بھی کنڈیشنل ہے, اگرچہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے, اس پر میں یہاں نہیں بات کرنا چاہتا. 4 سے زیادہ بیک وقت بیویاں نہیں رکھی جا سکتی. اور ان مغلوں کی ایک وقت میں 8-10 بیویاں تھیں, اور یہ عام بات تھی. ان مغلوں میں واحد حکمران جس کے بارے میں بر صغیر کے مسلمانوں میں یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ وہ کوئی اللہ کا ولی تھا, غلط فہمی ہے یہ, اگرچہ اللہ کی ذات جانتی ہے کون کتنا نیک ہے کون کتنا بد ہے. وہ عالمگیر تھا. اس نے بھی 4 wives at a time, ایک وقت میں اس کی بھی 4 بیویاں تھیں, اور اس کی کل میرجز 5 یا 6 بنتی ہیں. اچھا, اس کی بھی 5-6 میرجز بنتی ہیں, یعنی کہ اس نے بھی 4 تو کی لیکن ٹوٹل 5-6 تھی. لیکن ان کے حرم میں لونڈیاں سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی تھی. اب لونڈی یہ ایک ایسا مطلب ٹاپک ہے جس پر کم گفتگو کی جاتی ہے, اس میں کچھ مذہبی جو ہے معاملات انوالو ہیں, ٹیبو ہے. سچ تو یہی ہے, اسلام اس کو الاؤ کرتا ہے. اور ان کے حرم میں سینکڑوں لونڈیاں ہوا کرتی تھیں جن سے یہ جسمانی لذت حاصل کیا کرتے تھے یہ بادشاہ. اچھا, عوام کے حصے میں کیا آتا تھا؟ کیا عوام کو یہ فیسلٹیز تھیں؟ وہ غلام تھے ان کے. تو یہ جو بادشاہ تھے یہ اپنی پریولیجز آف لائف کے لیے عوام کو لڑاتے تھے, اور عوام لڑتی تھی. اچھا, اس میں یہ مذہب کو بھی ایز اے ٹول یوز کر لیتے تھے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اب مجھے بتائیے وہ بابر کیا جہاد کرے گا جس نے ایک وقت میں 8-9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں؟ سوال ہے نا. ہم اس پر اتنی ہی علمی گفتگو کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہندو عورتوں سے باقاعدہ انہوں نے شادیاں کی ہوئی تھی, انہوں نے, مغلز نے. جی. اچھا, کوئی ایسا حکمران نہیں ہے. عالمگیر کا ذکر, یعنی یہ صرف اپنی ذات کے لیے لوگوں کو لڑواتے تھے اور اپنی ذات. آپ نے یہ کہا نا کہ اس زمانے میں کیا تھا, انسان کس لیے جی رہا ہے؟ انسانوں کی اکثریت اپنے پیٹ, جسم, مادی زندگی ہے نا. تو وہ عام غریب کو تو ملتی نہیں تھی, وہ تو جنگوں میں بیچارے مارے جاتے تھے. زیادہ انہیں مال غنیمت کچھ مل جاتا تھا, یہ 2 گھوڑے تو لے لے, 5 اونٹ تو لے لے, بس. جو حکمران تھا اس کی تو لائف, اس کے مزے ہم سمجھ نہیں سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے, وہ ریلیجن کو بھی ایز اے ٹول یوز کرتے تھے کہ جی یہ جہاد ہے, یہ کوئی ایسی چیز ہے. ان کے ساتھ طاقت بھی ملی اور ساتھ میں مذہب کے بھی علماء ملے. آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں مذہب کے نام پر کس قدر انفارچونیٹلی جو ہے غیر اسلامی کام کیے جاتے ہیں. بالکل. تو یہ لوگ جو تھے ان کے پاس ڈزنز آف وائف, درجنوں بیویاں, سینکڑوں لونڈیاں ہوا کرتی تھیں, اور حرم کے تکے یہ کھاتے تھے, محلات میں رہتے تھے. اس زمانے کے مغل بادشاہوں کے جو محلات ہیں وہ آج کے جدید بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں اکثر موویز میں دیکھتے ہیں تو جی, عوام پسری ہوتی ہے, وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور یہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں. یہ عیاشی کر رہے ہوتے تھے. اچھا, اب جو آپ دیکھیں مغلوں کے زمانے میں, یہ گفتگو بیچ میں تھوڑی سی آ گئی, میں دوبارہ اس کو پچھلی گفتگو سے کنیکٹ کروں تاکہ لوگ جو ہیں ہمارے سننے والے وہ کلیئر ہو جائیں. دیکھیں مغلوں کے ہی زمانے میں ٹیپو سلطان کی ریاست تھی میسور. مغلوں کے زمانے میں تھی, وہ ایک علیحدہ ریاست تھی. مغلوں کا اس پہ کوئی عمل دخل نہیں تھا. مغلوں کے ہی زمانے میں بنگال کی ریاست تھی جس کا بادشاہ یا راجہ تھا نواب سراج الدولہ. اب وہ مغل امپائر تو انڈیا میں تو تھی, لیکن سراج الدولہ کی اسی طرح سے ہندو, ٹیپو سلطان کی الگ سلطنت تھی اور مغلز کی الگ سلطنت. اس پہ کوئی تعلق نہیں تھا, بلکہ مغلوں کے سامنے, مغلوں کے ہوتے ہوئے انگریزوں نے اسے ختم کیا, اور اس کے مٹانے میں حیدرآباد کی جو ریاست تھی اس کا نظام حیدرآباد شامل تھا. مسلمان مل گئے انگریزوں کے ساتھ, مسلمان مل گئے, مغل حکمران اپنی عیاشیوں میں گم ہیں, اور انگریزوں نے ایک ایک کر کے سب کو کاٹ دیا. تو مغلوں نے پورے ہندوستان پر, جسے آج ہم بر صغیر کہتے ہیں, جس میں پاکستان, بنگلہ دیش اور ہندوستان, کم از کم یہ 3 ملک تو اس بر صغیر میں ہیں نا, ان پر مکمل طور پر کسی مسلمان حکمران نے حکمرانی نہیں کی.
حکمرانی پورے اس کی حکمرانی مین لینڈز اکثریتی علاقوں میں ہوتی تھی، تو ارد گرد چھوٹے چھوٹے راجے مہاراجے بھی تھے اچھا جو کبھی ان سے صلح کر کے جی لیتے تھے. اچھا اس میں ایک بات اور بھی آ گئی، وہ صلح کرتے تھے تو اکثر راجا جو تھے وہ اپنی بیٹی وہ بیاہ دیتے تھے مغل حکمرانوں سے. جو کون کرتے جو تھے؟ ہندو راجا تھے، اچھا ہندو راجا وہ بیاہ اپنی دیتے تھے. اچھا بیٹی جو ہے وہ مغل حکمران کے ساتھ اس کی شادی کر دیا کرتے تھے تاکہ ایک جو ہے ہم ان کے نزدیک قابل بانڈ بھی کریٹ ہو جائے، ساتھ ان کو کچھ مل جائے. ایسے سر مغلز کی جو کہانیاں آپ نے شروع کر دی ہے نا، وہ ایک شو کی مارنی ہے. جی یہ بڑی زبردست اور انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے جو دے رہے ہیں. تو اسی کے لیے جو ہے نا ہم اس کا ایک نیکسٹ شو بھی یہاں سے رکھیں گے. تو مغلز کے بارے میں آج جو انفارمیشنز ہمیں ملی، میرے خیال سے ابھی بہت کچھ ہے جو ہم اس کے بارے میں جانیں گے، ایکسپلور کرنا بھی باقی ہے. تو اسی کو لے کے چلیں گے ہم نیکسٹ شو میں. ضرور رہے گا ہمارے ساتھ نیکسٹ شو کے ساتھ. اس شو کا وقت ابھی کے لیے ختم ہوا ہے، تو اپنے ہوسٹ صدیق اکبر اور ہمارے مہمان عمران علی صاحب کو اجازت دیجیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ شو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.